ایک طرف مہنگی بجلی تو دوسری طرف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ فیصل آباد میں تاجر برادری کے کاروبار متاثر ہونے کے شکوے شکایات میں اضافہ، حکام کو کاروبار کی بحالی کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی دہائی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان شروع، روپے کے مقابلے قدر میں 84 پیسے کا اضافہ، 218 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 217 روپے 66 پیسے پر بند ہوا۔ حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کے لیے بڑا ریلیف، مسافر گاڑیوں کے ٹیکس میں 100% سے زائد کمی کر دی گئی۔ ایئر کنڈیشنر ٹرانسپورٹ کا ٹیکس 4000 سے کم کر کے 1500 روپے کر دیا گیا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری میں فیصل آباد کی 3 خواتین بھی ملوث، ایف آئی اے کی چھان بین میں 5 افراد کے نام سامنے آئے، ایف ڈی اے سے جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں پارکنگ نظام بہتر نہ ہو سکا، 8 بازاروں میں ٹریفک نظام متاثر، تاجروں کی حکومت سے مارکیٹوں میں پارکنگ نظام بہتر بنانے کی اپیل۔ ادھر سٹی پولیس نے شہر بھر میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا، اہم شاہراہوں سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹائی جانے لگیں۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی مقدار پھر بڑھ گئی، پانی کی آمد 88,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی صورتحال کے باعث فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، دیہی آبادی متاثر ہوئی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ مال اور محکمہ زراعت نے متاثرہ علاقوں کا سروے شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج میں اضافے کا فیصلہ، جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، انتہائی زخمی کو 3، شدید زخمی کو 1 لاکھ روپے دینے کی منظوری، پکا مکان تباہ ہونے پر حکومت 4 لاکھ روپے کی امداد دے گی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے لیے روڈ سیکٹر کی 21 اسکیموں کے لیے 27 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز منظور۔ M3 موٹر وے سمندری انٹرچینج تا سمندری شہر 2 رویا سڑک کی تعمیر کے لیے 1 ارب 66 کروڑ 58 لاکھ روپے رکھے گئے۔ فیصل آباد میں سڑکوں کی بہتری اور بحالی پر 1 ارب 22 کروڑ 23 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ فیصل آباد کے 7 سرکاری کالجز کے لیے اضافی فنڈز جاری، کلاس روم کی تعمیر مکمل ہوگی۔ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمندری کے لیے 61 لاکھ، گریجویٹ کالج خواتین پیپلز کالونی کے لیے 59 لاکھ روپے، گریجویٹ کالج سمن آباد کو 20 لاکھ، گرلز ڈگری کالج ٹچکوٹ کو 19 لاکھ ملیں گے۔ گریجویٹ کالج ستیانہ روڈ، مدنی چوک اور سرگودا روڈ کالجز کے لیے فی کس 18 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ 108 فیصل آباد کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل نے ریٹرننگ آفیسر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل، فیصل آباد میں جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر، جلوسوں اور تقاریر میں عمران خان کی عدلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانات پر اعتراض اٹھایا گیا۔ درخواست امیدوار N108 سہیل کاشف سندھر نے دائر کی، عدالت نے سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی، سماعت 26 اگست تک ملتوی۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، منصوبوں پر کتنا کام ہوا، کتنا باقی ہے، ڈپٹی کمشنر نے تفصیلات طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر کا چناب کالج کا بھی دورہ، تعلیمی معاملات پر میٹنگ کی۔ چنیوٹ میں نوتعینات ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے چارج سنبھال لیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سے انتظامات پر بریفنگ لی، عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ترجیحات قرار دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سائلین کو عدالت میں سہولیات کی فراہمی کے احکامات، مالیاتی امور میں مدد کے لیے تمام اضلاع کی عدالتی حدود میں ATM مشینیں نصب ہوں گی۔
सेशन जजेस ATM मशीनों की तनसीब के लिए इकदामात करेंगे। महकमा सुई गैस के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, कम अज कम तनख्वाह 21,320 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। महकमा बल्दियात ने ड्राइवर्स और टेलीफोन ऑपरेटर के पे स्केल्स अपग्रेड कर दिए। ड्राइवर्स को BS5, टेलीफोन ऑपरेटर्स को 11वें स्केल दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की हिदायत पर मरासला जारी। शनियोट के किसानों के लिए ज़राई आलात पर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी का ऐलान। नहरी इलाकों में 25, बारानी इलाकों में 50 एकड़ तक अराजी वाले जमींदार और ठेकेदार अहल होंगे। उधर ज़राई तहकीकाती बोर्ड ने ज़राई साइंसदानों के लिए भी फंड्स का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बड़ा एहसास। आज़रबाईजान के शहर बाकू में प्रोडक्ट डिस्प्ले, होम टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, राइस और फर्नीचर शामिल। कामयाब दौरे के बाद वफ्द फैसलाबाद पहुंच गया। जायका की जानिब से PHMA में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप, इंडस्ट्री में जिद्दत लाने और बैनुल-अक़वामी सतह के मुताबिक तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। जायका नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद ने जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की। और नजरिया पाकिस्तान फोरम की जानिब से फैसलाबाद में यौम आज़ादी सेमिनार। मौलाना जाहिद कासमी, साबिक सदर FCCI चौधरी मोहम्मद नवाज, एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां अब्दुल वहीद और राव सिकंदर आसम समेत दीगर की शिरकत। तलबा और तालिबात ने यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ तकारीर पेश की।